وسلم کا حکم تھا۔ تو یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں پر اسلام نے اس وقت پرواز پکڑی، اسلام کا معیار بلند ہوا، اور آگے تعداد بہت زیادہ تھی اور ایمان والوں کی تعداد کم تھی۔ تو جن کا ایمان اپنے رب پر پختہ ہوتا ہے تو اللہ چاہے تعداد میں کم بھی ہو تو اللہ انہیں فتح یابی عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو وہ اس انداز میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلہ تھا جہاں پر تقریباً 2000 اونٹ اور 50,000 مالیت کا سامان تھا، اور وہ جو سامان تھا اس میں جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے ہر ایک شخص کا وہاں پر تجارتی حصہ، تجارتی مال ضرور تھا، کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں تھی۔ مکہ میں رہنے والے جتنے کافر تھے ان میں سے کسی فرد واحد یا چند آدمیوں کا وہ تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ مکہ میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان میں سے اکثریت یا زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا اس تجارتی قافلے میں حصہ موجود تھا، اور وہ تھوڑا سا پریشان تھے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ ابھی تک وہ قافلہ یا قافلے سے پہلے ایک قاصد کو بھیجا جاتا تھا، وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ تو انہیں حضرت عبد المطلب کی ایک بیٹی تھی جو قیافہ ایک علم ہے، اس کے ذریعے سے وہ اندازہ لگاتی تھی اور بتاتی تھی کہ آگے آنے والی مصیبت ہے یا آگے آنے والی خوشحالی ہے۔ اس نے قیافہ کے لحاظ سے اندازہ لگایا اور جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے ان کو بتایا کہ ابھی چند دن تک ایسی مصیبت آنے والی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ عذاب نازل ہوگا۔ تو مکہ والے پہلے بھی تھوڑے پریشان تھے جب ان کی یہ قیافہ کے ذریعے سے انہیں بتایا گیا تھا کہ اب کوئی مصیبت مکہ والوں پر آنے والی ہے، تو اس وقت مکہ والے اور بھی زیادہ پریشان ہوئے، اور ان کی اس بات پر یقین اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے بھی بے شمار ایسی معلومات وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی دے چکی تھی۔ تو مکہ میں رہنے والے کافر پریشان تھے، تو اب کیا بنے گا یا کیا انداز ہوگا، اور ان کا یہ ایک اسلوب بھی تھا، ایک طریقہ کار بھی تھا کہ جب قافلہ مکہ کے کوئی بھی قافلہ مکہ کے جب قریب پہنچتا تھا تو وہاں پر ایک شخص کو بھیجا جاتا تھا، وہ آ کر مکہ میں بتاتا تھا کہ قافلہ اتنی دور مسافت پر موجود ہے۔ صرف اس قافلے کی بات نہیں ہے، باقی بھی جتنے قافلے ہوتے تھے تجارتی ساز و سامان لے کر جاتے تھے، پھر واپسی پر ایک شخص کو بھیجا جاتا تھا، اس شخص کو نقاف کہا جاتا تھا کہ وہ جا کر 4 دن یا 3 دن پہلے مکہ میں رہنے والے لوگوں کو یہ خبر دیتا تھا کہ اب ہمارا قافلہ اتنا قریب پہنچ چکا ہے، اور دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس قافلے میں جن عورتوں کے مرد وہاں پر اس قافلے میں شریک ہوتے تھے تو ان کو اطلاع مل جاتی تھی، وہ اپنے شوہروں کے آنے سے قبل اپنے آپ کو خوبصورت اور اچھا لباس سے جو ہے وہ زیب تن کر لیا کرتی تھی۔ اور مکہ میں ایک ایسا ادارہ بھی تھا جو ان کو خبریں پہنچاتا تھا، اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے سارے مسلمان نہیں تھے بلکہ وہاں پر یہود و نصارہ بھی وہاں پر رہتے تھے، اور منافقین بھی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ تو منافقین نے، یہود و نصارہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی خبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو کاروان ابو سفیان کو لوٹنے کا، اس پر حملہ کرنے کا جو پروگرام بنا رہے تھے، اس کی ساری خبر جو تھی ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے، اور وہ جو منافق تھے انہوں نے مکہ تک پہنچانے کی کوششیں شروع کی تھی۔ اور اس وقت
جو امریکہ کی خبر رساں ایک ایجنسی تھی یا ایک انداز تھا، تو ان کا انداز، ایک شخص آیا تو اس کا انداز اس طرح تھا کہ اونٹ تھا، اونٹ کے اوپر کچاوا رکھا جاتا ہے، تو وہ جب کوئی خبر ایسی دینی ہوتی کہ جہاں پر کوئی نقصان کا شائبہ ہوتا یا جہاں پر ایسا نظام ہوتا کہ مکہ والوں پر کوئی عذاب آنے والا ہوتا، تو خبر دینے والا شخص جو ہوتا تھا وہ اپنی کیفیتوں کو بدل دیتا تھا۔ کچاوا اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو اس نے اونٹ کے پیٹ میں کچاوے کو باندھا ہوا تھا اور اونٹ کے ننگے پیٹ پر وہ سوار تھا اور کپڑے اس نے الٹے پلٹے پہنے ہوئے تھے، اور اونٹ تھا جس پر وہ سوار تھا، اس کے اونٹ کے جو کان تھے ان کو چیرا ہوا تھا، اور چیرنے کے بعد وہ مکہ کی گلیوں میں داخل ہوا اور یہ آواز لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ اے مکہ والو، تمہارا جو قافلہ جو ابو سفیان کے اندر میں آ رہا ہے، اس کو محمد کے لوگوں نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اسے لوٹنے، اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا۔ اب کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے جنہوں نے آہو پکار کرنی ہوتی تھی اور اپنے سر کے اوپر مٹی کو بھی ڈالنا ہوتا تھا۔ جب وہ اس انداز سے مکہ کی گلیوں سے گزرے تو یہ بھی آواز ہوتی تھی کہ اس مکہ میں رہنے والا کون سا ایسا شخص ہے جو بہادر ہو اور اپنے قافلے کی بچاؤ کے لیے تیاریاں کرتا ہو اور اپنا جوان مرد اپنے آپ کو کہلاتا ہو۔ تو اس طرح کے ایسے اشعار یا ایسے الفاظ تھے جو مکہ والوں کی شجاعت کو ابھارنے والے تھے۔ تو اس وقت ایک لمحے کے لیے جو مکہ کے لوگ تھے، کیونکہ اکثریت وہ تھے جن کا اس تجارت میں حصہ تھا، تقریباً 950 آدمی ایسے تیار ہو گئے تھے جو اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے انہوں نے وہ سفر کرنا تھا، اور ان کے پاس 700 تقریباً اونٹ تھے اور 100 گھوڑے بھی تھے اور جنگی ساز و سامان تھا، اور مکہ میں رہنے والی جو کافر عورتیں تھیں وہ بھی اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ عورتیں بھی تیار ہو گئی تھی۔ یہ انداز تھا اس وقت اس جنگ بدر کی تیاری کا، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے تقریباً 200 دینار یا 2000 دینار بھی جنگی ساز و سامان کے لیے وہ بھی پیسے بھی اتنے اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ ایک انداز تھا ان کا، اور ایک لمحے کے لیے اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اتنا ساز و سامان کا تیار ہونا، اتنا ان کا چندے کے لیے جو جنگ میں جو اخراجات ہوں گے ان کا جو پروگرام تھا وہ بھی ایک لمحے کے لیے اس قدر تیار ہو گیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس وقت جو قافلہ تھا اس کے درپے ہوئے تھے، تقریباً مدینہ طیبہ سے لے کر بدر کے مقام تک تقریباً 130 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے۔ انہوں نے سفر کیا تو وہاں کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر 2 ایسے شخصوں کو پکڑا گیا جو مکہ شریف سے آئے ہوئے تھے اور جن کا کام صرف جاسوسی کرنا تھا اور جا کر اپنے مکہ